غزوہ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو کہ 7 شوال 3 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ یہ جنگ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور اس کا مقصد قریش کا غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ غزوہ بدر میں قریش کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں ان کے کئی نامور سردار مارے گئے اور ان کے وقار کو کافی دھچکا پہنچا۔ قریش نے اپنی طاقت دوبارہ منظم کی اور ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 700 زیرہ پوش جنگجو، 200 گھڑ سوار اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ قریش کے ساتھ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سمیت کئی عورتیں بھی تھیں، جو جنگ کے دوران قریشیوں کو جوش دلاتی تھیں۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس حملے کی اطلاع ملی اور آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے رائے دی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، جبکہ نوجوان صحابہ نے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم نے نوجوانوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جنگ مدینہ سے باہر میدان احد میں لڑی جائے گی۔ چنانچہ مسلمان 1000 کا لشکر لے کر نکلے، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے الگ ہو گیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ نبی کریم نے جنگی حکمت عملی کے تحت 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر مقرر کیا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ملے یا شکست۔ اس کے بعد مسلمان صف بندی کر کے تیار ہو گئے، جبکہ قریش کا لشکر بھی سامنے کھڑا تھا۔ جنگ کا آغاز قریش کے مشہور پہلوان طلحہ بن ابی طلحہ کی مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت سے ہوا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کئی اور قریشی جنگجو مارے گئے اور مسلمان جنگ میں زبردست برتری حاصل کرتے گئے۔ حضرت حمزہ نے بہادری سے قریش کے کئی سرداروں کو واصل جہنم کیا، لیکن وحشی بن حرب جو ہندہ کا غلام تھا نے ان پر نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ مسلمانوں کی جیت واضح ہوتی جا رہی تھی اور قریش کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ جیسے ہی قریشی پیچھے ہٹے، مسلمان ان کے مال و غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پہاڑی درے پر موجود تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ نبی کریم کے حکم کے برخلاف درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، قریش کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، انہوں نے درے کو خالی پایا اور فوراً اپنے لشکر کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا اور جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم بھی زخمی ہو گئے۔ ایک قریشی جنگجو عتبہ بن نبی وقاص نے ایک پتھر مارا، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ دانت مبارک شہید ہو گئے اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت علی سمیت کئی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی حفاظت کی۔ جب مسلمانوں میں ہلچل مچی تو کئی صحابہ بہادری سے لڑتے رہے۔ حضرت انس بن نضر نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ وہ 80 سے زیادہ زخم کھا کر شہید ہو گئے اور ان کا جسم پہچاننے کے قابل نہ رہا۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ شامل تھے، جبکہ قریش کے 22 جنگجو ہلاک ہوئے۔ جنگ اگرچہ بظاہر قریش کے حق میں رہی، لیکن وہ مدینہ کو فتح کیے بغیر واپس چلے گئے۔ یہ جنگ تیر اندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے پلٹ چکی تھی۔ غزوہ احد بظاہر قریش کی جیت تھی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق آموز معرکہ ثابت ہوا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے اپنی فوجی حکمت عملی بہتر کی اور اپنے دفاع کو مضبوط کیا، جس کی بدولت آنے والے سالوں میں اسلامی ریاست مزید مستحکم ہوئی اور قریش کو مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔